مفتی صاحب اگر صرف روزہ رکھیں تراویح نہ پڑھیں یا نماز چھوٹ جائے تو ہمارا روزہ مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ یہ اکثر و بیشتر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ روزہ رکھتے ہیں تراویح نہیں پڑھتے ہیں، تراویح چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کا روزہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یا اگر روزہ رکھا کوئی نماز ان سے چھوٹ گئی، انہوں نے نماز نہیں پڑھی، تو ان کا روزہ مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ یا اگر جماعت سے نماز نہیں، بہت سارے مرد حضرات جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو اس میں اس کے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے روزہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے ایمان والوں پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روزے کو جو فرض کیا ہے اس کی ایک اہم وجہ اسی میں بتائی۔ کیا بتایا؟ کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو روزے کی فرضیت کا جو مطلب تھا، جو مقصد تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ کیا بتایا؟ کہ اس لیے روزے فرض کیے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب یہ تقوی کیسے آئے گا؟ تقوی بس یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کا نام، اللہ کی خشیت الہی کا نام تقوی ہے۔ یعنی ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہونا، اللہ کا شوق ہونا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اور لگائی ہوئی حدود کو کراس نہ کرنا تقوی ہے۔ تو اگر کسی انسان کے اوپر بھائی روزے فرض ہیں، روزہ سال میں ایک مہینے کے فرض ہیں، اور نماز دن بھر میں 5 وقت فرض ہے، پوری سال فرض ہے، یہاں تک کہ کھڑے ہو کر پڑھو، بیمار ہو تو بیٹھ کر پڑھو، پانی ہو تو پڑھو، پانی نہ ملے تو 1 میل سے لاؤ، 1 میل نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر کے پڑھو، اور مرتے وقت لیٹ کے پڑھو، آنکھوں کے اشارے سے پڑھو، کسی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ تو یہ تو پوری سال کے لیے۔ اب عام طور سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کرتے ہیں کہ وہ تراویح نہیں پڑھ رہے ہیں، صرف روزے رکھ رہے ہیں، یا روزے رکھا لیکن انہوں نے نماز نہیں پڑھی، یا نماز پڑھی انہوں نے جماعت سے نماز نہیں پڑھی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان روزہ رکھے اور گناہ نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزے سے بری الذمہ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اس کے روزے رکھنے سے، اس کا بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی فرق نہیں، کوئی مطلب نہیں۔ کیونکہ یہ اس کا روزہ نہیں بلکہ ایک فاقہ ہے۔ کیونکہ اگر آپ نے گناہ ہی نہیں چھوڑے تو مطلب کیا ہے؟ اب آپ کہیں بھئی گناہ کی تو یہاں بات ہی نہیں ہے، تو میرے بھائی آپ یہ بتائیں، نماز چھوڑنا اس سے بھی بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ نماز چھوڑنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر اگر کسی انسان نے چھوڑ دی تو 2,88,00,000 سال جہنم میں اس کو جلنا پڑے گا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان نماز کا فرق ہے، تو نماز امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو یہ نافرمانی کر کے کیا ہم فرما برداروں میں ہمیں لکھا جا سکتا ہے؟ کبھی ہو گیا انسان سے جماعت چھوٹ گئی، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، گھر میں پڑھ لیں، الگ پڑھ لیں، یا کیسے بھی پڑھ لیں، لیکن ایک عادت بنا لینا کہ جماعت سے پڑھنا ہی نہیں ہے، یا نماز کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، تو پھر یہ انسان کا ایک فاقہ ہے۔ لیکن اتنا بس ہوگا کہ آپ کے اوپر جو روزہ فرض تھا، روزے کی فرضیت آپ کی ختم ہو گئی۔ یعنی آپ کے پاس روزہ، آپ کے اوپر جو فرض تھا آپ نے روزہ رکھا، بس آپ کے اوپر سے وہ فرض ادا ہو گیا۔ نماز نہیں پڑھی تو نماز چھوڑنے کا جو گناہ ہے وہ آپ کو ملے گا، آپ کے اوپر پڑے گا۔ اچھا، جو دن میں رمضان کا پورا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شعبان کا مہینہ ہے میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، تو رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عبادت سے لبریز رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کی برکتیں بندہ حاصل کر سکتا ہے، تو اسی وجہ سے کہ وہ بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، عبادتوں میں لگ جاتا ہے۔ اس میں 2 عبادتیں خاص ہیں، دن میں روزہ، رات میں تراویح۔ لیکن تراویح کیا ہے؟ وہ سنت ہے، تراویح جو ہے وہ سنت ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرض کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں، چاہے وہ سنت ہو یا نفل، لیکن کیٹاگری میں نفل کی کیٹاگری میں آئیں گی۔ یعنی سنت تو اس کام کو کہتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، تو تہجد آقا علیہ السلام نے کبھی نہیں چھوڑی، تو وہ سنت تو ہے ہی کہ نبی نے کیا، لیکن درجے کے اعتبار سے وہ نفل ہے۔ تو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی تو تراویح سنت، لیکن درجے کے اعتبار سے وہ نوافل میں آئے گی۔ تو تراویح پر بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ یہ سیزن ہے رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ممبر پہ تشریف فرما ہو رہے تھے، حضرت جبریل نے فرمایا جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے وہ ہلاک ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین۔ تو اس لیے
رمضان میں ہم لوگوں کو زیادہ زیادہ عبادتیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی سے تراویح چھوٹ گئی یا تراویح نہیں پڑھی تو اس سے اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نماز چھوڑ دی تو نماز چھوڑنے کا جو وبال ہوگا پڑے گا، لیکن اس کے روزے کا اصل مقصد فوت ہو گیا، کیونکہ روزے کا جو مقصد ہے وہ تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ کا ڈر ہونا ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور وہ نماز چھوڑ کر ہم نے اللہ کی نافرمانی کر دی۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے کسی کو بلایا مزدور کو کہ ہمارے ہاں تم کام کرو، اور اس نے آپ کے کام کو بھگت دیا، تو آپ نے اس کو پیسے پکڑا کہ فوراً پتلی گلی سے یہاں سے نکل لو، اب دکھائی مت دینا، تم نے جو کام کیا تھا اس کا پیسہ تو ہم نے تمہیں پکڑا دیا، لیکن تم نے ٹھیک اور تمیز سے کام نہیں کیا ہے، جیسا چاہ رہے تھے ویسا نہیں کیا۔ تو بہرحال ہم سخی ہیں، پیسہ تو پکڑو لیکن دفع ہو جاؤ بس یہاں سے۔ بس ایسا ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے روزے کی جو فرضیت تھی وہ تو ختم ہو گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کی نظر میں وہ ایک بھوکا پیاسا فاقہ رہنا ہوا، کیونکہ جو روزہ ہمارے لیے جو اللہ نے فرض کیا ہے تقوی کی وجہ سے، اور تقوی ہی نہ آئے تو پھر ایسی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر زیادہ اس عبادت سے مطلب نہیں رکھتا ہے۔ اور بہرحال یہ ہے کہ ہم رمضان میں تراویح کے ساتھ ساتھ، روزوں کے ساتھ ساتھ، نوافل میں جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت اور کاموں کو بڑھانا چاہیے، اور بجائے ہم بڑھانے کا اور کم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز مدرسہ ہے، جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا، اور 1 منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے، انشاءاللہ بنا لوں گا، لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں، 10 گنا دنیا میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔